جائے گا. یہ قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے آپ کو عطا فرمائے. ان بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا تھا؟ چاند کی طرف اشارہ کیے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور ان بہت سارے معجزات میں ایک بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج کی شکل میں ہوا. آج کل ہمارے ملک میں الہاد کا بڑا ذکر چل رہا ہے. ابھی جو ہے نا ایک ملحد کے ساتھ جو ہے نا ایک عالم دین کا ڈیبیٹ ہوا، مفتی شمائل ندوی صاحب. تو ہمارے ملک کا سب سے مشہور ملحد اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے اندر مقبولیت رکھنے والا شخص، اور وہ بار بار جو ہے مذاق اڑاتا تھا اللہ کا اور مذہب کا. تو ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا الہاد کے موضوع پر، الہاد کسے کہتے ہیں؟ الہاد کا مطلب خدا کا انکار، مذہب کا انکار، اور کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی یہ کائنات خود سے وجود میں آئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کا کوئی کیا نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے خود ہی وجود میں آئی. ایسے ملحد لوگ ہر زمانے میں پائے گئے، ایسے ملحد لوگ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں. اور ہر زمانے میں اس زمانے کے علماء نے ایسے ملحدوں سے مناظرہ کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں الہاد ایک ملحدوں سے مناظرہ ہوا. اس زمانے میں بھی ایسا ملحد پایا جاتا تھا. چنانچہ ملحد سے مناظرے کے لیے جگہ متعین کی گئی، گاؤں متعین کیا گیا کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر مناظرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ نے قبول کر لیا. اب وہ تاریخ جو مقرر کی گئی تھی، تاریخ آ گئی، دن آ گیا، اور سب لوگ جو ہے نا ملحد سارے کے سارے وہاں موجود ہو گئے اور سارے لوگ پہنچ گئے، مگر امام صاحب نہیں آئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت ہونے کے باوجود نہیں پہنچے. تو ملحد اور ان کے جو ہے نا حامی یہ سمجھنے لگے کہ امام صاحب جو ہے انہوں نے شکست قبول کر لی، ڈر کر جو ہے وہ نہیں آئے، اور ان کے اندر جو ہے ہمت نہیں ہے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام ابو حنیفہ وہاں پہنچ گئے. اور پہنچنے پر لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اتنی تاخیر آپ نے کیوں کی؟ تو امام ابو حنیفہ اپنے شہر سے نکل کر مناظرے کی جگہ جانا ہے. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ بھائی آپ کی بستی تک پہنچنے کے لیے راستے میں ندی ہے، دریا ہے، اور دریا بہ کر جو ہے یعنی پر ہو کر بہ رہا ہے. میں نکلا، ندی کے پاس آیا، اور کیا میں دیکھتا ہوں کہ اچانک جو ہے نا درختوں سے، بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں ان سے ان درختوں کی لکڑیاں اچانک کٹ گئی، تختہ بنتی جا رہی ہیں. لکڑیاں خود بخود کٹ گئی، تختہ بن گئی، پھر وہ تختے آ کر جڑنے لگے، اور پھر جڑ کر جو ہے نا اچانک کیا بن گیا؟ کشتی بن گئی. پھر وہ کشتی جو ہے میرے پاس آ گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور پھر اس کشتی نے مجھے اس کنارے پر پہنچا دیا. امام ابو حنیفہ نے جب کہا تو ملحد اور اس کے لوگ کہنے لگے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ درختوں سے، بڑے بڑے درختوں سے جو ہے لکڑی کا کٹ جانا، اور پھر ان کے تختوں کا خود بخود بن جانا، اور پھر ان تختوں کا آپس میں جو ہے جڑ جانا، اور پھر اس کے ذریعے سے کشتی خود بخود بن گئی، پھر وہ جو ہے آپ کے پاس آ گئی اور آپ اس میں بیٹھ گئے. یہ کوئی جو ہے عقل مندی کی بات ہے؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مناظرہ ختم، مناظرہ ختم. جب ایک معمولی جو ہے کشتی وہ خود سے نہیں بن سکتی ہے، بغیر بنانے والے کے کشتی اس طرح سے نہیں بن سکتی ہے، تو بتاؤ یہ دنیا اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنی بڑی کائنات ہے، یہ کائنات جو ہے نا خود بخود کیسے بن سکتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کو کوئی وجود بخشنے والا نہ ہو، اور اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو؟ یہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ الہاد جو ہے نا خدا کو ماننے سے انکار کرنا،
دین اور مذہب کو ماننے سے انکار کرنا، جنت اور جہنم کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، اور کائنات کو خود بخود وجود میں آنے والی سمجھنا، یہ جو الہادی نظریہ کہلاتا ہے نا، وہ الہاد والے لوگ معراج کے واقعے کا بھی انکار کرتے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ معراج کا واقعہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اللہ کے نبی جو ہے نا عالم بالا میں پہنچ گئے، آسمانوں کی سیر کری اور جنت اور جہنم کی سیر ہوئی، اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے، لمحوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الہاد، ملحدانہ جو فکر ہوتی ہے، ملحدانہ جو فکر ہوتی ہے، اس فکر کے اندر جو ہے نا یقین نہیں ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ناممکن کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ معجزے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معجزے اللہ کے ذریعے سے پیغمبروں کے ہاتھوں پر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اصل قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے کہ اللہ نے ایسا کیا تو وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز جو ہے وہاں ناممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی قدرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو معراج کے بارے میں شک کرنا اور اسی طرح سے دین کی اور بہت سی باتوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ باتیں آتی ہیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ دین نام ہے ماننے کا، دین نام ہی ہے ماننے کا۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی عقل اس کو کیا کہتی ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ سوچنا نہیں ہے دین۔ ہماری عقل بھی محدود ہے، یہ محدود عقل بہت سی چیزوں کو سمجھتی ہے، بہت سی چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی وحی کے ذریعے فرمائی۔ وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے پیغمبروں کے ذریعے، وہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ جو ہے انسان عقل کی حد ختم ہونے کے بعد آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی رہنمائی میں زندگی گزار سکے، وحی کی رہنمائی میں جو ہے حقیقتوں کو وہ سمجھ سکے۔ تو یہ معراج کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز اور اکرام بخشا کہ معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کروائی گئی۔ پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے جایا گیا، براق کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے جایا گیا، وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا کی طرف بالا کا سفر کروایا، اور وہ پورا واقعہ بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ ساری حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو سناتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتاتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، ان سب چیزوں کو اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ مذاکرہ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری نئی نسل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت بڑھے گی، اور ہماری نئی نسل جو ہے نبی سے مربوط ہوگی، اور جب نبی کی محبت، نبی کی معرفت ہوگی تو لا محالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری مائیں بہنیں، ایک تو یہ رجب کے مہینے کی مناسبت سے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ سرکاری اعتبار سے جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے وہ جنوری کا مہینہ ہے، اور جنوری جو ہے نا یہ سرکاری جو ہے نا کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے۔ میری مائیں بہنیں، جب نیا سال آتا ہے تو بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہنگامے شور کرتے ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے، ہمارے مسلمان بچے، مسلم جو ہے لڑکیاں اور مسلم لڑکے، خاص طور پر حیدرآباد کا وہ علاقہ جو جیسے یہ آپ کا یہ علاقہ ہے،
اسی طرح کے حیدرآباد کے اطراف کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں کے اندر عام طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان نوجوان اور مسلمان لڑکیاں بھی غیروں کے ساتھ مل کر یہ جو نئے سال کے آغاز پر جو شور ہنگامہ بے حیائی وغیرہ ہوتی ہے، ان ساری چیزوں میں شریک ہوتی ہے۔ میری مائیں بہنیں، یہ جو نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نیا سال جو کا شروع ہونا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ یہ مغرب والے، مغربی تہذیب کیا کہتی ہے کہ نیا سال شروع ہو تو جشن مناؤ، خوشی مناؤ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو گویا ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوتا ہے، ایک سال کم ہوتا ہے۔ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے نا، جو لوگ عمر میں بڑے ہیں وہ لوگ حقیقت میں چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بچی ہوئی عمر تھوڑی ہے، اور جو لوگ عمر میں چھوٹے ہیں وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ بڑے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی بچی ہوئی عمر زیادہ ہے۔ سال کا گزرنا میرے بھائیوں بزرگوں، یہ سال کا گزرنا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ افسوس کا موقع ہے کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا، میری زندگی کا ایک سال جو ہے کم ہو گیا۔ اور جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں تو آدمی ویسے ویسے اپنی قبر سے قریب ہوتا جاتا ہے، قبر سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر گزرنے والا سال ہم کو جو ہے نا اب ہماری قبروں سے قریب کر رہا ہے، ہم کو ہماری آخرت سے قریب کر رہا ہے۔ سال گزرنے پر تو آدمی کو جو ہے نا یہ یاد کرنا چاہیے کہ میری موت جو ہے قریب ہوتی جا رہی ہے اور میری زندگی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ دن کا بدلنا، راتوں کا بدلنا، ہفتوں کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا اور پھر جو ہے سالوں کا گزرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ اے انسان، جیسے یہ سال گزرتے جا رہے ہیں، یہ تمہارے مہینے گزرتے جا رہے ہیں اور یہ تمہارے ہفتے جو ہے گزرتے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ تمہاری پوری زندگی جو ہے گزر جائے گی اور تم جو ہے اس عالم فانی سے منتقل ہو کر عالم جاویدانی کے اندر منتقل ہو جاؤ گے۔ تو یہ سال کا گزرنا یہ دراصل آخرت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ دراصل اپنی موت کو یاد کرنے کا موقع ہے کہ بھائی میری موت جو ہے کتنی زیادہ قریب ہے۔ آج کا انسان موت سے بے خبر ہو کر ہر قسم کی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ جتنی بے دینی ہے اور جتنی جو ہے دین بیزاری دیکھی جا رہی ہے اور جس قدر یعنی دین کے حوالے سے کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ان ساری کوتاہیوں کی اہم ترین اگر کوئی وجہ ہے تو وہ ہے موت سے غافل ہونا۔ آدمی موت سے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور وہ برسا برس یعنی صدیوں کی تیاری کر رہا ہے، صدیوں کا سامان جو ہے جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کی موت جو ہے بالکل قریب ہے۔ اگر بار بار ہمیں موت کا استحضار ہونے لگے، بار بار ہمیں جو ہے نا موت کا منظر ہم ذہن میں بٹھائیں کہ آج میں اپنے عزیز کے جنازے میں شریک ہو کر اسے جو ہے دفن کر کے آیا ہوں، کل ایک وقت آئے گا کہ اس کی جگہ میں ہوں گا، میرا جنازہ ہوگا اور میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور لوگ مجھے جو ہے قبرستان لے جائیں گے، وہاں قبر کے گڈھے میں جو ڈال کر مٹی ڈال کر برابر کر دیں گے۔ تو آدمی یہ اگر بار بار سوچے گا تو دین کی طرف رجوع کرنا اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا اور آخرت کی تیاری کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ایک تو سال کا گزرنا آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے اور موت کو دل و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظن، کہ آدمی کی نصیحت کے لیے صرف موت کو یاد کرنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بزرگوں کے یہاں باقاعدہ موت کا مراقبہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھے اور سوچے
کہ بھئی میری روح نکالی جا رہی ہے، اب میری روح نکل چکی ہے، مجھے لٹا دیا گیا ہے، میرے جنازے کی تیاری شروع ہو رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، اور پھر میری جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، پھر لوگ مجھے لے کر جو ہے قبرستان جا رہے ہیں، تو باقاعدہ ان تمام چیزوں کا مراقبہ بزرگوں کے یہاں کرایا جاتا ہے تاکہ آدمی کے اندر اپنی موت کا احساس پیدا ہو جائے اور زندگی میں جو بے خبری اور غفلت پائی جاتی ہے یہ غفلت جو ہے ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ موت کو یاد دلانے کے لیے، اور دوسرے ایک سال ختم ہو کر دوسرے سال کا شروع ہونا۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں، یہ نیا سال کا شروع ہونا یہ ہمارے لیے اپنا جائزہ لینے کا موقع ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کہے کا جائزہ لینا چاہیے؟ جیسے کمپنی کے لوگ سال جب ختم ہوتا ہے تو سال بھر کا وہ جائزہ لیتے ہیں، ادارے، انجمنیں، کمپنیاں، ممالک، حکومتیں سال کے ختم ہونے پر پورے سال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں سے خاص گزارش ہے کہ جب تک بات ختم نہ ہو، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، آپ حضرات، آپ سب خواتین جو ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ عموماً خواتین آپس میں گفتگو کرتی ہیں، کچھ خواتین گفتگو کریں تو اور خواتین کو سننے میں زحمت ہوتی ہے۔ یہاں آپ بولنے کے لیے نہیں آئی ہیں بلکہ سننے کے لیے آئی ہیں، تو سننے کا اہتمام کریں، غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، توجہ سے سنیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عموماً شور، ہنگامے اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، اور کوئی اگر سمجھنا بھی چاہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین سے خصوصی گزارش ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سال کا گزر کر دوسرے نئے سال کا شروع ہونا یہ دراصل احتساب کا موقع ہے۔ احتساب کا مطلب کیا؟ یعنی اپنا حساب کر لینا۔ گزرا ہوا پورا سال، گزشتہ پورا سال میری نمازوں کی حالت کیا تھی؟ نمازوں کی میں پابندی کرتا رہا یا نمازوں میں کوتاہی مجھ سے ہوتی رہی؟ گزرا ہوا پورا سال، گزرے ہوئے پورے سال کے اندر میرے اعمال کیسے رہے؟ مجموعی اعتبار سے میرے اعمال صالحہ رہے یا پھر اعمال فاسدہ رہے؟ میں نے دینی جو ہے مشغولیتوں سے اپنے کو وابستہ رکھا یا غیر دینی مشغولیتوں سے میں جڑا ہوا رہا؟ گزشتہ پورے سال حلال و حرام کے اعتبار سے میرا کیا حال رہا؟ میری کمائی مکمل طور پر حلال رہی یا حرام رہی؟ گزشتہ پورے ایک سال میں میرا رویہ میرے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہا؟ میرا رویہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہا؟ میرا رویہ میرے والدین کے ساتھ کیسا رہا؟ میرے بھائیوں، یہ جائزہ لینا ہے، جائزہ لینا ہے۔ صرف نمازوں کی پابندی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اگر چاہیے، اگر اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ کے بندوں کو خوش رکھنا ضروری ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا خاندان ہے، اور مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے خاندان کے ساتھ، کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ سال بھر ہمارا رویہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے یاد رکھو، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی، اگر روزوں میں کوتاہی ہوئی، اور اگر زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے بندوں کو ستایا، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم اور زیادتی کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا رویہ صحیح نہیں رکھا، تو اس کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی حق دلائیں گے اور نیکیوں کی شکل میں جو ہے حق دلائیں گے۔ اب اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے بندوں میں جن سے ہم جتنا زیادہ قریب ہیں ان کا حق ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے۔ جیسے اللہ کے بندوں میں سب سے ہم سے قریب ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا حق زیادہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فوراً جو ہے حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے فوری طور پر حکم دیا۔ اسی طرح سے سب سے قریب رہنے والوں میں ہم سے ہماری بیوی سب سے قریب رہتی ہے، ہمارے بچے جو ہے سب سے قریب رہتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر یاد رکھیے کہ جو بندے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا رویہ اچھا نہیں رکھتے ہیں، بات بات پر جو ہے ناراض ہو جانا اور بات بات پر ٹوکنا، بات بات پر ان کے لیے جو ہے مصیبتیں کھڑی کرنا، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حرکتیں بے دین لوگ ہی نہیں کر رہے۔ بے دین لوگ تو بے دین ہیں، دیندار کہلانے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، جس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو، ظاہر بات ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اچھا سلوک کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی کئی ازواج تھی، لیکن آپ کا حال کیا تھا؟ ساری بیویوں کا لحاظ فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات کا اپنی بیویوں کا اتنا زیادہ لحاظ، رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو حدیث میں آتا ہے کہ بہت آہستہ سے اٹھتے تھے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے اور پھر وضو وغیرہ سب آہستہ کرتے تھے تاکہ زوجہ محترمہ کو تکلیف نہ ہو اور ان کی نیند جو ہے متاثر نہ ہو۔ اندازہ کیجئے کتنا خیال ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا رات کو گھر آتے تو سونے کے وقت میں گھر آتے تو اس طرح سے پوروں سے جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ جاگنے والا اگر کوئی ہو تو اس سے آواز سنائی دے اور سونے والے کی نیند جو ہے متاثر نہ ہو۔ بیویاں یہ ہماری محسن ہیں، بیوی کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بیوی کا مقام بہت اونچا مقام ہے اور بیویوں کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور یہ ہرگز ہم نہ سمجھے کہ میں اگر نمازوں کی پابندی کر لے رہا ہوں، نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں، تلاوت اور ذکر کر رہا ہوں تو بس یہ میری دینداری کے لیے کافی ہے، بھلے مجھ سے میرے بیوی بچے ناراض ہوں اور مجھ سے جو ہے میری بیوی کو تکلیف پہنچتی ہو اور میری بیوی مجھ سے جو ہے تنگ آتی ہو۔ اللہ یاد رکھیے، یہ بیویوں کے دل سے نکلنے والی بددعا یہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے آخرت کا بیڑا جو ہے وہ غرق کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ بیویاں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے گھر پہ آ جاتی ہیں اور سب کچھ قربان کر کے شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت، شوہر کے بچوں کی تربیت اور پھر ان کی نگہداشت، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا حکم فرمایا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے سال بھر ہم جائزہ لیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، میرا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ سال گزشتہ جو ہے خراب تھا تو اب ہم ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا اور اپنی بیوی کے لیے ستم کا ذریعہ نہ بنوں گا، اپنی بیوی کو میں پریشان نہ کروں گا اور اپنی بیوی کے لیے راحت کا سامان کروں گا، تکلیف کا جو ہے باعث نہیں بنوں گا۔ یہ عزم کریں۔ نیا سال تبھی جو ہے کامیاب سال کہلائے گا جب ہم نئے سال میں
पुराने साल की सारी गलतियों से तौबा करके नए अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने की फिक्र करें कि भाई गुज़िश्ता साल मेरी दीनी हालत बहुत कमजोर थी, अब इस साल मैं जो है ना दीनी एतबार से मजबूत बनूंगा। गुज़िश्ता साल मैं दीन की मेहनतों में भी बहुत कम हिस्सा लिया, इस साल मैं इंशाअल्लाह दीन की मेहनतों में ज्यादा हिस्सा लूंगा। गुज़िश्ता साल मैं अल्लाह के बंदों की हक तलफी किया करता था, अब नियत कर लें कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदों की हक तलफी नहीं करूंगा। तो इंशाअल्लाह इस तरह से हम अगर अपना जायजा लेकर आइंदा के लिए अज़्म करें, इरादा करें, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। खास तौर पर मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों के हुकूक के बारे में बड़ी फिक्र करने की जरूरत है। माँ बाप का हक है, पड़ोसियों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, बीवी बच्चों का हक है, ये सब दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। हत्ता के उलमा कहते हैं कि भाई इबादत में अगर कमी है अल्लाह माफ फरमा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ अगर हमने ज्यादती की और हक तलफी की तो फिर उसके लिए अल्लाह के यहां कोई माफी नहीं है। इसलिए हमें जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखना है कि हमारे नबी अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे रहा करते थे, कितना ख्याल करते थे। अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कम उम्री में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो उनके जज्बात का कितना एहतराम करते थे और किस कदर जो है उनके लिए राहत का इंतजाम करते थे। तो ये चीज हमारे अंदर भी आनी चाहिए। असल जो है दीनदारी यही है मेरे भाइयों। आदमी जो है नमाज तो लंबी लंबी पढ़े लेकिन उसका रवैया बीवी से अच्छा ना हो, बच्चों से अच्छा ना हो और रिश्तेदारों के साथ अच्छा ना हो, तो ऐसा बंदा अल्लाह के पास कोई पसंदीदा बंदा नहीं है। पसंदीदा बंदा वो है जिसकी मुआशरती जिंदगी सही हो, जिसके मामलात दुरुस्त हो, लोगों के साथ उसका बर्ताव जो है अच्छा हो, ऐसा बंदा अल्लाह की निगाह में पसंदीदा बंदा है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि किसी बंदे की दीनदारी को अगर देखना है तो ये देखो कि उसका रवैया उसकी बीवी के साथ कैसा है। अगर किसी का रवैया उसकी बीवी के साथ अगर अच्छा है तो गवाही दो कि ये बंदा वाकईतन दीनदार है। बीवी अगर किसी की उससे अगर मुतमईन है और उससे खुश है तो उसका मतलब यह है कि ये बंदा वाकईतन दीनदार है। अल्लाह ताला हम सबको सही इल्म और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।